الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں نشکے عرب شریف کی مولا تے میرے دل دی یار پجا جا در بدنی پاک محمد دا اکھیاں نال لکھا جا ان سونی یار کے گلیاں دا میرے بہار بنا جا ان نگری پاک دی خاک دے وچ بھی خاکی کو دفنا جا محترم سامعین کرام میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں نے تلاوت کیے ان میں مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو سارے مکلفین کو اللہ تعالی نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے جس کے بغیر انسانوں کی آخرت کی کامیابی اور دنیا کی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ ہم کریں گے اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہم نہیں مانتے۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں گے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے ان
کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. میری اتباع کیے بغیر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور جواب ہے فاتبعونی، حالانکہ جواب تو ہونا چاہیے فاحبونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یوں ارشاد فرمائیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیونکہ اگر یہ جواب ہوتا فاحبونی، پھر سوال ہوگا کہ آپ سے محبت کا کیا مطلب ہے، پھر جواب ہوگا فاتبعونی. کیونکہ محبت کے دعوے میں دو پہلو ہیں. ایک ہے صرف زبان سے دعویٰ ہو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کام صاحب محبت کے خلاف دعویٰ یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور عمل یہ ہو کہ سارا مقابلہ ہو، شریعت کی مخالفت ہو، خوشی میں، غمی میں، لباس میں، ظاہر البدع قطع میں، رات دن کے رہن سہن میں، معاملات میں، معاشرت میں ہو ساری مخالفت، اور رات دن یہ دعویٰ کرتا پھرے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. ایسی محبت اللہ کی رحمت پر نہیں ہے، بلکہ اتباع شرط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یوں اعلان فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اعلان فرمائے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تم نے میری اتباع کی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو، یہ تمہاری، اس میں تمہاری ذاتی عزت ہے، یا اللہ خود محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں تمہاری عزت ہے. اس لیے اگر تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. انہیں اعلان فرمائیں کہ میں تم سے، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی محبت کرنے کا معنی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی تمہارے گناہ بخش دے گا. کہ محبت کا ایک معنی مخلوق کے لیے ہے، وہ تو ہے میدان القلبی الی غیرہ، کہ کسی کا دل کسی دوسرے کی طرف میل ہو جائے، اور اس کے اندر تو احتیاج ہے، محب محبوب کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے. اس وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا مطلب؟ اور آگے فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، گناہ بخش دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا، قبر کے عذاب سے چھٹکارا دے گا، اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا، انعامات سے نوازے گا. یہ مطلب ہے اللہ کی محبت کرنے کا. جہاں بھی قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہاد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا معنی ہے اللہ کا انعامات سے نوازنا، گناہوں کا بخش دینا. جہاں غصے کا بیان آیا ہے، غضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فلاں پر غصے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس غصے سے بھی پاک ہے جو مخلوق کو آتا ہے. کیونکہ مخلوق غصے کے اندر آ کر وہ اپنے آپ سے بہر ہو جاتی ہے، اس میں بھی عجز ہے. غصے میں آ کر بعض آدمی ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ ہلاک رہ جاتا ہے، اس کا عجز اور کمزوری سمجھا جاتا ہے. کامل بندہ تو ہوتا ہے غصے میں بھی وہ اپنا یہ وہ نہ چھوڑے، غصے میں بھی وہ کام کرے جو کرنا چاہیے، جو عقل کے مطابق ہے، وہ تو ہے ٹھیک.
لیکن ایسا غصہ جو اپنے آپ سے بہر ہو جائے پتہ نہ چلے کیا کر رہا ہے، ایسا غصہ جو ہے اس میں احتیاط ہے، کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ